ہاں جی، میر درد کی غزل نمبر 2۔ تہمتیں چند اپنے ذمے در چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے۔ ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، زخم کتنوں کے سنا ہے بر چلے۔ شمع کی مانند ہم اس بزم میں، شمع کی مانند ہم اس بزم میں، چشم تر آئے تھے دامن تر چلے۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ تو غزل کا پہلا شعر یعنی مطلع دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں درد کے تہمتیں چند اپنے ذمے در چلے، جس لیے آئے تھے ہم سو کر چلے۔ تہمت ہوتا ہے الزام، چند ہو گیا بعض کچھ۔ کہتا کچھ تہمتیں ہم نے اپنے ذمہ لے لی، ٹھیک ہے، ان کو لے کے ہم جا رہے ہیں، جس لیے آئے تھے اور جس کے لیے ہم آئے تھے، یعنی اس دنیا کے بیچ میں آئے، سو ہم کر چلے، تو وہ ہم اپنا کام کر کے جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب زندگی کی شام نظر آ رہی ہے، یعنی زندگی کا آخری سٹیج درد کو نظر آ رہا ہے، اور درد اپنی پیچھے والی زندگی کو دیکھتا ہے تو اس کو گناہ ہی گناہ اپنے نظر آتے ہیں۔ تو کہتا ہے یہ جو گناہ ہوئی، جو غلطیاں سرزد ہوئیں، گویا ہم مجرم ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ چند تہمتیں ہم نے اپنے ذمہ لے لی۔ تو پھر دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ جس لیے آئے تھے، یعنی دنیا میں آئے تھے ہم اسی لیے وہی کر چلے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، یعنی ہر انسان سے کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ ہے کہ اس کو اس پر پچھتاوا غلط پر ضرور ہوتا ہے، یعنی احساس ہوتا ہے۔ تو اسی لیے وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی ہم دنیا میں آئے تھے، تو اپنی پیچھے والی زندگی کو دیکھ کے اس کو لگتا ہے کہ یہاں کچھ گناہ ہوئے، اس لیے کہتا ہے یہ چند تہمتیں ہم نے اپنے ذمہ لے لیں، اور ہم یہاں سے کیا ہیں اب واپس لوٹ کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں سے شور کی آواز آ رہی ہے؟ ساحل احمد پالا۔ آگے ہے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ کہتا ہے یہ ہماری زندگی ہے یا یہ زندگی ہمارے لیے کوئی طوفان بن کے آ گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم اس جینے کے ہاتھوں، یعنی اس زندگی کے ہاتھوں ہماری موت ہو رہی ہے، ہم مر چلے۔ تو جو دنیا کی تکالیف، پریشانیاں، مصائب، ان کو جب درد نے گھیرا ہے، یعنی پریشانی میں وہ مبتلا ہوا، مشکلات میں، غموں میں، اس وقت کہتا ہے کہ یہ زندگی ہے یا کہ کوئی طوفان ہے۔ ہم نے تو سنا تھا زندگی چین آرام کا نام ہے، لیکن یہاں آرام میسر ہی نہیں ہے، تو گویا یہ زندگی نہیں بلکہ یہ کیا ہے ہمارے لیے ایک طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ ہم نے یہ سوچا تھا ہم یہاں جئیں گے، ٹھیک ہے، لہٰذا یعنی عیش آرام کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ اس جینے کے ہاتھوں کیا ہماری موت واقع ہونے لگی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ لگتا اب ہم کیا، اب ہم تو مر رہے ہیں، مر چلے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے شعر میں کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے۔ گل معنی پھول، اور پھول کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے،
ہے نہیں. اب دیکھیے کہ پھول سال بھر کے لیے نہیں رہتا، ایک کچھ مہینوں کے لیے اگتا ہے، پھر کیا ہے چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی مختصر ہے، یا انسان کو زندگی میں جتنا کوئی چین سکون آرام چاہیے وہ بھی مختصر ہے، یعنی وہ ختم ہونے والا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے صبا کو مخاطب کر کے، صبا ہو گیا صبح کی ہوا، ٹھیک ہے. اور صبح کی یہ ہوا ہوتی ہے کون سی؟ عین طلوع آفتاب کے وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے ایک ہوا چلتی ہے، آپ کہیں باہر نکل کے اندازہ لگائیں گے، ویسی ہوا تاثیر والی نہ اس سے بعد 24 گھنٹے میں کہیں نہیں آپ کو ملتی ہے. تو اس سے کہتا ہے اے صبا، جو تو صبح کی ہوا چلی ہے، اور صبح کی ہوا بھی وہ بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہوتی ہے. کیا ہمیں کام ان گلوں سے، ہمیں ان گلوں سے کیا کام ہے؟ یہاں گلوں سے دوسری مراد ان پھول سے مراد دنیا کی چین، راحت، آرام، سکون، دنیا کی کے جو اسباب ہے، سامان ہیں، گاڑیاں، مکانات، باغات، باغیچے وغیرہ. کہتا ہے ہمیں ان کو کیا کرنا ہے، ان سے ہمارا کیا کام ہے؟ کیوں؟ ایک دم آئے ادھر ادھر چلے. یہاں تو ہم نے بس ایک دم ہی لیا ہے، بس کیا ہوا، ادھر سے آئے ادھر سے کیا ہیں جا رہے ہیں. تو گویا جو آپ کی زندگی کا سٹیج ہے، اس میں انسان کو یہ لگتا ہے پتہ نہیں میں کتنی دیر جیوں گا، کیا ہوگا، لیکن جو زندگی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بیت جاتی ہے، تو انسان کو یہ لگتا ہے کل آیا تھا تو آج کیا ہے تماشا ختم ہو رہا ہے. ساحل آپ کے یہاں سے آواز آ رہی ہے، یا اس کو آواز کو بند کرو یا اپنی آڈیو کو آف کر دو. تو کہتا ہے کہ ہمیں ان دنیا کے گلوں سے کیا کام ہے، ہم تو ایک مسافر کی طرح یہاں آئے ہیں، بس ایک دم آئے ادھر اور ادھر چلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم میں دی کہ زندگی ایک مسافر کی طرح گزارو، ایسے جیسے کہ ایک چلتا ہوا مسافر جب تھک جاتا ہے اور راستے میں ایک سایہ دار درخت آتا ہے اور وہ اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے. تو اس درخت کے نیچے جب وہ بیٹھتا ہے اس درخت کے نیچے جب وہ بیٹھتا ہے، اس کا مقصد تو اپنی منزل ہوتا ہے اصل میں، لیکن وہ اس لیے بیٹھتا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے میں اپنی تھکن کو دور کر لوں. ٹھیک. تو اسی لیے زندگی کیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں زندگی بس ایک مسافر کی طرح ہے. ٹھیک ہے. تو ایک دم آئے ادھر ادھر چلے، کہ ایک دم ہم یہاں آئے تو اب کیا ہے ادھر کو جا رہے ہیں، یہاں کل کیا ہو کسے جانا. آگے ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، زخم کتنوں کے سنا ہے بھر چلے. دل ریش زخمی دل، کہتا ایک میں ہوں کہ میرا دل زخمی ہے، اور ویسا ہی دوست، اور میرا دوست بھی ویسا ہی ہے. ٹھیک ہے. جو میری پرواہ نہیں کرتا، میرے زخموں کو بھرتا نہیں. زخم کتنوں کے سنا ہے بھر چلے. ورنہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس دنیا کے بیچ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے زخموں کی بپائی ہوئی ہے، جن کے زخم کیا ہیں بھر چکے ہیں. یعنی انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے درد کا مداوع، اپنے درد کا علاج کر لیا ہے. کہتا ہے اس شعر کو اب ایسے سمجھیے کہ میں ایک زخمی دل والا ہوں، یعنی رنجیدہ ہوں، پریشان ہوں، غم زدہ ہوں، اور میرا دوست بھی ویسا ہی ہے، وہ میری تمنا پوری نہیں کرتا کہ میرا دکھ، میرا غم جو ہے وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے زخم بھر گئے، یعنی جن کی تمنائیں پوری ہو گئیں، جن کی آرزویں پوری ہو گئیں، اور ان کا دکھ درد تکلیف کیا ہے دور ہو گیا. ٹھیک. آگے کیا کہتا ہے، شمع کی مانند ہم اس بزم میں،
چشمے تر آئے تھے دامن تر چلے. کہتا ہے ہم دنیا میں شمع کی مانند آئے. شمع آپ جانتے ہو کینڈل, ٹھیک ہے. اس محفل میں ہم آئے اور جب ہم آئے چشمے تر آئے تھے, ہماری آنکھیں تر تھیں یعنی بھیگی ہوئی تھیں. اور دامن تر چلے, جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو اتنے روئے کہ وہ آنکھوں کا پانی ٹپک کے ہماری قمیض کا دامن جو ہے وہ بھی کیا ہو گیا, بھر گیا, جا رہے ہیں. اور یہ مثال, یہ تشبیہ دی ہے کس سے؟ شمع سے, ٹھیک ہے. جب شمع کو آگ لگائی جاتی ہے تو اوپر سے تھوڑا پگھلنا شروع ہوتی ہے, پھر اس کے آنسو ٹپکنا شروع ہوتے ہیں, پھر وہ آنسو ٹپکتے رہتے ہیں, اور یہاں تک کہ جب وہ خاتمے پر پہنچتی ہے تو اس کے وہ گرد و نواح میں ہر جگہ وہ اس کے آنسو نا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے شمع کی ایک اور صفت بھی ہے کہ شمع اپنے آپ کو جلاتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتی ہے. دوسروں کو کیا دیتی ہے؟ روشنی دیتی ہے. اور بہترین انسان بھی وہی ہے جو اپنے آپ کو تکلیف دکھ میں ڈالے لیکن دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے, دوسروں کی ہیلپ کرے, دوسروں کی مدد کرے. کہتا شمع کی مانند ہم اس بزم میں, ٹھیک ہے. لیکن یہ دوسرا تصور یہ ہے کہ چشم تر آئے تھے, جب ہم آئے تھے تب ہم نے رونا شروع کیا, دامن تر چلے. اب ہم جب دنیا سے جا رہے ہیں, زندگی کا ایک ٹائم گزارا ہے تو رو رو کے ہمارا دامن بھی کیا ہے, بھیگ چکا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس دنیا میں ہم نے چین آرام بہت کم پایا ہے, زیادہ تر روئے ہیں. اور یہ سچ بات ہے کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں, جو دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو اپنی آخرت بناتے, تو انہیں کچھ مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہم آئے تھے تو بھی رو رہے ہیں, تو جاتے جاتے کیا ہوا, دامن ہمارا تر ہو گیا ہے. اور مقطع میں کہتے ہیں درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے. لفظ کدھر کیف دال سے ہوتا ہے, لیکن یہ کے ساتھ لکھا ہے اس لیے کہ اوزان یعنی وزن کو برابر کرنے کے لیے. درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب, درد اپنے آپ سے سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے, درد تجھے کچھ معلوم ہے, تجھے کچھ پتہ ہے, کچھ خبر ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ کس طرف سے آئے تھے, یعنی کہاں سے آئے تھے, اور کدھر چلے, اور جا کدھر کو رہے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی جب انسان ساری دنیا میں نظر ڈالو تو کتنی ایک دن کے کتنے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں, پیدا ہو رہے ہیں, اور ایک دن میں کتنے لوگوں کی موت ہو رہی ہے جو دنیا سے کیا ہیں, جا رہے ہیں. تو اب یہ کہتا ہے اے درد تیرے کو پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ کدھر سے آئے تھے اور کدھر کو جا رہے ہیں. تو اصل میں آئے تھے کہاں سے, ہے نا, کہ عالم ارواح سے. واپس روحیں جو ہیں یعنی اللہ کے پاس آئے تھے, ادھر ہی جا رہی ہیں. تو انسان جو ہے دنیا میں کیا ہے, یہ بھی آ جا رہا ہے, یہاں کسی بھی چیز کو ثبات نہیں ہے. اس میں سے کچھ پوچھنا آپ کو